السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 219 سے 221 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، خمری شراب، والمیسر اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، فیہما ان دونوں میں کیا ہے؟ اسم کبیر بڑا گناہ، اسم گناہ ہے، کبیر بڑا، ومنافع للناس اور منافع ہے لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ جو ہے، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون کیا خرچ کریں یا کیا چیز خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ آپ کہہ دیجئے جو بچ جائے، جو بہترین ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ كَذَلِكَ ایسے ہی، يُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لَكُمْ تمہارے لیے، الآیات آیتیں، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے، اصلاح لہم اصلاح کرنا ان کی، خیر بہتر ہے۔ وَإِنْ اور اگر تخالطہم وَإِنْ اور اگر تخالطوہم اور اگر تم ملا لو ان کو اپنے ساتھ، فإخوانکم تو تمہارے وہ بھائی ہیں۔ واللہ یعلم اور اللہ تبارک زیادہ جانتا ہے، المفسدہ فساد کرنے والے کو، من المصلح سنوارنے والے سے، اصلاح کرنے والے سے۔ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لأعنتکم تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تبارک سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا اور نہ نکاح کریں، مشرکات مشرک عورتوں سے، اور مشرک عورتوں سے لا تنکحوا نہ نکاح کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں۔ ولامۃ اور لونڈی، مومنہ لونڈی، خیر بہتر ہے، من مشرکہ مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم ولو اور اگرچہ اعجبتکم تمہیں وہ کتنی بھی اچھی لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین اور نہ تم نکاح کرو مشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد اور البتہ غلام جو ہے، مومن غلام، خیر بہتر ہے، مشرکین مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور اگرچہ تمہیں وہ کتنے ہی اچھے لگیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یدعون بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تبارک یدعو بلاتا ہے، الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرۃ اور بخشش کی طرف، بإذنہ اپنے حکم سے، ویبین اور واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، آیاتی اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون نصیحت پکڑیں۔ بامحاورہ ترجمہ۔ تجھ سے شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دے جو بہترین ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے زیادہ جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں،
اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی بھی اچھی لگے، اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کی نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام جو مومن غلام ہے کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا معلوم ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 219 سے 221 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یہ خمر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہر وہ چیز، ہر قسم کی جو بھی نشہ دلائے وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کو، خمر کو پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ ایسے ہی نا، اب آج کل بہت سے ڈرنک نکلے ہوئے ہیں، نام تو ان کے ایسے نہیں ہیں شراب والے، لیکن اندر الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کے کچھ فائدے بتائے، مگر ساتھ ہی بتایا کہ کچھ فوائد کے ساتھ ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر مقابلہ نفع اور نقصان کا نہیں ہے، کیا ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں؟ بلکہ فرمایا ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع دے رہی ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اس سے بچنا ہی بچنا ہے۔ جوے سے بھی منع کیا گیا، شراب سے بھی منع کیا گیا۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ وہ پھر سوال کرتے ہیں کیا خرچ کیا کریں، قل العفو، یعنی کسی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ خرچ کرنا ہے، یعنی اپنی بہترین اور محبوب ترین چیز خرچ کرنی ہے۔ ایک اس کا معنی زائد بھی لیا جاتا ہے، یعنی اپنی ضرورت سے زائد جو بچ جائے وہ خرچ کر دو، یعنی یہ نہ ہو کہ خرچ کر دو خود بھی ایسے محتاج ہو کے بیٹھے رہو، اپنی ضرورتیں پوری کرو اور ساتھ خرچ بھی کرو۔ پھر دنیا والآخرہ میں کیا بتایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شراب اور جوے میں دنیا کے فائدے اور دنیا اور آخرت میں ان کے نقصانات اور ان کا کبیرہ گناہ ہونا، اور شراب اور جوے کے بجائے اللہ کے راستے میں اپنا بہترین مال خرچ کرنا اللہ کھول کر بتا رہا ہے، تاکہ تمہیں چند روزہ دنیا اور ہمیشہ والی آخرت دونوں میں ہی غور و فکر کرنے کی تمہیں کرنے کا موقع ملے۔ اصلاح اللہم خیر، یعنی ان کے جو یتیم ہیں ان کے مال کے بارے میں، ان کے مال کی حفاظت کے ساتھ ان کی تعلیم، اخلاق، صحت، تمام معاملات میں جتنی ہو سکے بس اصلاح کرتے رہنا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ ڈانٹا رہے یتیم سمجھ کے۔ تو اصل میں آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یعنی یتیم کے مال کے قریب نہ آ جاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری نا تو لوگوں نے یتیموں کے ساتھ اموال جو تھے اپنے الگ کر لیے، تو یتیموں کا کھانا خراب ہونے لگا، گوشت بدبودار ہونے لگا۔ تو یہ بات آپ علیہ السلام کے پاس ذکر گئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے آسانی اتاری ہے، مشقت نہیں اتاری۔ آیت نمبر 221 وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، پہلے مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ہو گیا۔ اگر مرد یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلاً کسی کو سمجھے کہ اس کو، کسی انسان کو یا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ اس کو بھی پتہ ہے، یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا اور برا اس کے اختیار میں، یا پھر اللہ کی طرح اس کی تعظیم کرے، مثلاً سجدہ وغیرہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔
باقی یہود و نصارہ کی جو عورتیں نا ان سے نکاح درست ہے، یعنی جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں سے ہمارے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، البتہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ویسے بچنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض میں پھر مسائل بن جاتے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو پھر اپنے ہی دین پہ لگا دیتی ہیں۔ آگے اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی اس سے پتہ چلا کہ مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام، اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں ہے۔ پھر مشرک چاہے بت پرست ہو، یہودی، عیسائی، کوئی بھی ہو، کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کا کیا پتہ چلا، اس میں ایک فقرہ ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو مخاطب کیا گیا کہ تم نکاح نہ کرو، یعنی اپنی عورتوں کے نکاح نہ کرواؤ۔ کیا پتہ چلا کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ کیا ہوگا، اس کا ولی اس کا نکاح کرے گا، یعنی نکاح کر کے آگے دے گا، اس ذمہ داری کو ادا کرے گا۔ تو اللہ نے کیا بتایا کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں، چاہے تمہیں ان میں سے کوئی بھی پیارا لگ رہا ہو یا عورت پیاری لگ رہی ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ایک لونڈی ہے نا لیکن وہ مومن ہے، یا ایک غلام ہے لیکن وہ بھی مومن ہے اور مومنہ ہے عورت، اور مرد مومن ہے، تو اس دونوں صورتوں میں اہم کیا ہے، دین کو دیکھا جائے گا۔